السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی سی ایس ایس جرنی. آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ آپ نے وچ سبجیکٹ شوڈ یو چوز اور آئی آر اور پولیٹیکل سائنس. یہ بیسکلی اسٹوڈنٹس کا کینڈیڈیٹس کا ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے جو ہر سال پوچھا جاتا ہے کہ آئی آر چوز کرے یا پولیٹیکل سائنس. تو آج کی ویڈیو ہماری اس ٹاپک کے بارے میں ہوگی. تو چلیے اپنی اسکرپٹ اوپن کرتے ہیں. دیکھیے آئی آر اور پولیٹیکل سائنس یہ دونوں سبجیکٹس ہیں 200 مارکس کی، ایچ 200 مارکس. اس میں جب آپ پیپر سلیکٹ کریں گے تو 400 مارکس کی الگ سلیکٹ کریں گے، 4 انڈیویجول سبجیکٹس، اور یہ اکیلے میں 200 مارکس کا ہے. تو اس کا حساب اس طرح سے دیکھیے. یہ بیسکلی میں پہلے ہی بتا چکا آپ لوگوں کہ آپ یہ سبجیکٹ سلیکشن آپ اپنے انٹرسٹ اور اپنے بیک گراؤنڈ کے حساب سے کریں گے، نہ کہ آپ کسی دوسرے کے مشورے سے کریں. دیکھیے آئی آر اور پولیٹیکل سائنس یہ دونوں امپورٹنٹ سبجیکٹس ہیں، اور دونوں میں کہہ سکتا ہوں جتنا میں نے سنا ہے کہ پولیٹیکل سائنس اس میں بندہ اچھا سکور کرتے ہیں، جبکہ اگر آپ کی نالج اچھی ہو تو آپ دونوں میں اچھا سکور کر سکتے ہیں. آپ کی کریٹیکل انالیسس، کریٹیکل تھنکنگ اور انالیسس اور ڈیٹا سب کچھ آپ کا جب ٹھیک ہو، اچھی طرح ہو، پریزنٹیبل ہو، پریزنٹیشن ٹھیک ہو، تو آپ دونوں میں سکور کر سکتے ہیں. دیکھیے آپ یہ مت دیکھیے کہ کون سا سبجیکٹ سکوریں گے. آپ سب سے پہلے یہ کریں کہ آپ اس کے سلیبس کو اسٹڈی کریں. آپ دیکھیے کہ اس کے سلیبس میں کون کون سے ٹاپکس ہیں، کون سے ٹاپکس آپ نے پڑھنے، کون سے ٹاپکس آئی آر میں ایزی ہے، یا کتنے ٹاپکس، اور کون سے ٹاپکس پولیٹیکل سائنس میں ایزی ہے. یا ان ٹاپکس کو آپ سمجھیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کون سے سبجیکٹ میں آپ ایزی فیل کرتے ہیں، آپ کے لیے کون سا سبجیکٹ آسان ہے. تو ایک طریقہ یہ ہوگا کہ آپ سبجیکٹ کو آپ دونوں اسکورنگ ٹرینڈس پہ مت جائیں، بیسیکلی دونوں پہ آپ اسکور کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ سلیبس دیکھیں دونوں سبجیکٹس کا، سائڈ ٹو سائڈ کمپیریزن کریں کہ اس میں کون سے سبجیکٹ میں آپ بہتر پرفارم کر سکتے، تو آپ اس کو چوز کریں. اوور لیپ ود ادر سبجیکٹس. دیکھیے آئی آر جو ہے وہ کرنٹ افیئرس، پاکستان افیئرس، یو ایس فارن پالیسی اینڈ انٹرنیشنل لا، یہ 4-5 سبجیکٹس ہیں، ان سب کے ساتھ یہ اوور لیپ کرتے ہیں، یعنی انٹر لنک کرتے ہیں. آئی آر کے کچھ پارٹس، یعنی بہت سے پارٹس کرنٹ افیئرس، پاکستان افیئرس، یو ایس فارن پالیسی اور انٹرنیشنل لا سب میں پائے جاتے ہیں، کیونکہ انٹرنیشنل لا کا آئی آر کا مطلب ہی انٹرنیشنل ریلیشنز ہے. تو بیسیکلی اس میں سارے اس طرح سے یہ سارے سبجیکٹ آپس میں انٹر لنک ہے. اچھا اگر آپ پولیٹیکل سائنس کی طرف آ جائیں تو اس میں پبلک ایڈمنسٹریشن، گورننس اینڈ ایون دا ایس اے پیپر، اسپیشلی وین رائٹنگ اباؤٹ ڈیموکریسی، انسٹیٹیوشن اینڈ پولیٹیکل سسٹمس. تو پولیٹیکل سائنس جو ہے بیسک یہ سارا ایڈمنسٹریشن، گورننس اینڈ ایون ایس اے پیپر یہ سب کو انٹر لنک کرتے ہیں. تو اس کا یہ دونوں سبجیکٹس، یعنی اگر دونوں سبجیکٹس کی کمپیریزن آپ کریں، آپ دیکھیں تو دونوں سبجیکٹس مختلف اور سبجیکٹس کے ساتھ انٹر لنک کرتے ہیں، یعنی وہ وہیں پہ اس کے کانسیپٹس پائے جاتے ہیں جو آپ اسٹڈی. تو آپ نے بیسکلی اس کو بھی مد نظر رکھتے ہیں کہ آپ نے یہ بھی آپ کو بہت ہیلپ فل ثابت ہوگا کہ آپ اس کو بھی آپ اسٹڈی کر لیں. اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کون سے سبجیکٹ میں ایزی ہے، کون سے سبجیکٹ میں آپ کا انٹرسٹ زیادہ ہے. اچھا پھر دیکھیے ڈیفیکلٹی لیول. اب دونوں کا کمپیریزن جب آپ نے کیا ہوگا، سلیبس دیکھا ہوگا، تو آپ اس کی ڈیفیکلٹی لیول کو دیکھیں. آپ یہ سمجھیں کیونکہ کچھ لوگ آئی آر میں انٹرسٹ لیتے اور ان کے لیے وہ آسان ہوتا ہے، تو کچھ لوگ پولیٹیکل سائنس میں انٹرسٹ لیتے اور ان کے لیے پولیٹیکل سائنس ایزی ہوتا ہے. تو آپ دونوں کو اچھی طرح اسٹڈی کر لیں، اس کے سلیبس کو اسٹڈی کر اور دیکھیں کہ ڈیفیکلٹی لیول کتنا ہے، اس میں کون سے ٹاپکس ڈیفیکلٹ ہے اور کون سی ایزی ہے. آپ اس کے حساب سے بھی آپ اپنے لیے سبجیکٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا وچ ون شوڈ یو چوز. دیکھیے اس میں یہ تو آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اس میں میں کوئی رائے نہیں دے سکتا ہوں آپ کو. دونوں سبجیکٹس انٹرسٹنگ ہے، دونوں سبجیکٹس اور سبجیکٹس کے ساتھ انٹر لنک کرتے ہیں. اس میں آپ اگر آئی آر لے لیں تو آئی آر انٹرنیشنل نیوز میں بھی ہے، نیوز پیپر بھی آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کو کافی ہیلپ ثابت ہوگی. اگر پولیٹیکل سائنس کی بات کی جائے تو وہ بھی بہت سے سبجیکٹ کے ساتھ انٹر لنک کرتا ہے. تو یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، آپ کے انٹرسٹ پہ، آپ کے بیک گراؤنڈ پہ کہ آپ نے کون سی ڈگری حاصل کی ہے، آپ نے پولیٹیکل سائنس کیا، آئی آر کیا، یا کوئی اور سبجیکٹ، یا یہ کہ آپ کے لیے کون سا سبجیکٹ انٹرسٹ رکھتا ہے. تو یہ آپ اپنے حساب سے ڈیسائیڈ کریں گے، اس میں آپ کو ریکمنڈیشن نہیں دوں گا. باقی سارا پروسیس یہی ہے، یہی اپلائی کر کے آپ دیکھ لیجیے، آپ اسکورنگ ٹرینڈس دیکھ لیں، آپ سلیبس کمپیئر کریں سائڈ وائز دونوں سبجیکٹس کا. پھر یہ دیکھیں کہ پھر ایک یہ دیکھیں کہ کون سے دونوں سبجیکٹ اوور لیپ بھی کرتے ہیں، وہ میں نے یہاں پہ مینشن بھی کیے آلریڈی. یہاں پہ مینشن پہ ڈیفیکلٹی لیول دیکھ لیں، کون سے ڈیفیکلٹی لیول سے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون سے سبجیکٹ میں آپ ایزی ہے. ڈیفیکلٹی لیول سے آپ کو کافی حد تک آئیڈیا ہو جائے گا، اور آپ کو
ڈیسیژن لینے میں آسانی ہوگی. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.